الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، 2 قاعدے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں 2 قاعدے ادغام اور اقلاب۔ کل ہم نے ادغام پڑھا تھا، آج ہم تھوڑا سا سبق میں ادغام کا قاعدہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اقلاب پڑھیں گے۔ دونوں کی تعریف سماعت فرمائیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی را اور لام میں بغیر غنہ کے، اور باقی جو 4 حروف ہیں یا میم واو نون ان میں غنہ کریں گے۔ یرملون مجموعہ ہے، یا را میم لام واو نون کا مجموعہ ہے یرملون، یعنی یرملون میں سے یا را میم لام واو اور نون یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے، کہاں آ جائے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی اس کے آگے، تو آپ نے وہاں ادغام کرنا ہے۔ ادغام کا معنی ہے غنہ، لیکن را اور لام آئے تو غنہ نہیں کرنا، باقی یا میم واو نون اگر آئے اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں آپ نے ادغام یعنی غنہ کرنا ہے۔ اقلاب کی تعریف بھی سماعت فرما لیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، صرف با۔ یرملون میں 6 حروف تھے، اس میں صرف با ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے، تو وہاں آپ نے اقلاب کرنا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دینا، یعنی کہ نون کی جو آواز ہے نا، تنوین میں بھی نون کی آواز ہوتی ہے نون ساکن کی، اور نون ساکن تو ہے ہی نون، تو آپ نے نون کی جو آواز ہے اس کو میم میں بدل کر غنہ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب کرنا۔ صفحہ نمبر 27 کی 3 لائنیں ہم پڑھی تھی کل ہم نے، آج ہم 4تھی لائن سے شروع کریں گے۔ پڑھیے برحمت منہ، یہ دیکھیں برحمت میں تنوین ہے تا 2 اس کے بعد میم آیا، یعنی یرملون میں سے میم آیا تنوین کے بعد، تو یہاں آپ نے ادغام کرنا ہے، یعنی میم میں غنہ کرنا ہے۔ سراجم منیرن، یہاں بھی تنوین کے بعد میم آیا، آپ نے میم میں ادغام کیا یعنی غنہ کیا۔ حطۃ نغفر لکم، یہاں تنوین کے بعد یرملون میں سے نون آیا، آپ نے یہاں ادغام یعنی نون میں غنہ کیا۔ خلق نعیدہ، یہاں پر بھی تنوین کے بعد نون یعنی یرملون میں سے نون آیا، آپ نے ادغام کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ رائے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا لام آئے وہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا، کہیں کہ اس کو بھی ادغام ہی، لیکن وہاں غنہ نہیں کرنا۔ پڑھیے محمد الرسول اللہ، یہ دیکھیں دال 2 پیش دن، اس کے بعد رسول، اس کا را آ گیا، یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ رؤوف الرحیم، تنوین کے بعد کیا آیا؟ را آیا، غنہ نہیں کرنا۔ مصدقا لما، یہاں پر لام آ گیا تنوین کے بعد، یہاں بھی غنہ نہیں کرنا۔ ویل لکل، یہاں بھی تنوین کے بعد لام آ گیا۔ اگلا قاعدہ جو ہے ادغام کے بعد اقلاب کا قاعدہ، وہ اب شروع ہو رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، صرف با، نون ساکن یا تنوین کے بعد
با آ جائے وہاں آپ نے نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دینا ہے اور غنہ کرنا ہے، اسے کہتے ہیں اقلاب۔ اب دیکھیں من لکھا ہے میم نون زیر من، لیکن بعد میں با آیا ہے، یہاں آپ نے نون کو میم کی میں بدل کے غنہ کرنا ہے۔ کیسے؟ میم بعدی۔ من بعد بس یہ قاعدہ اپنے ذہن میں پکا کر لیں کہ جہاں بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو جو نون کی آواز ہے، چاہے نون ساکن میں ہے چاہے تنوین میں نون ساکن کی آواز ہے، اس کو آپ نے میم میں بدل کے غنہ کرنا ہے۔ مم بقلہا، من بقلها یہاں بھی نون ساکن کے بعد با آیا، آپ نے نون ساکن کو میم میں بدل کے غنہ کیا یعنی اقلاب کیا۔ آگے پڑھیے انبئہم، انبئہم ان تھا نون ساکن تھا لیکن آگے با آ گیا، آپ نے ان کو ایسے غنہ کر کے پڑھا اور آگے جھٹکا دیا بھی کیونکہ حمزہ ساکن ہے۔ آگے پڑھیے لا ينبذن، لا ينبذن تنوین نون ساکن کے بعد با آیا، یہاں پر بھی آپ نے ادغام کے بعد جو ہم نے قاعدہ اقلاب کا پڑھا ہے آپ نے وہ اقلاب کرنا ہے یعنی نون ساکن کو میم میں بدل کے غنہ کرنا ہے۔ اور آگے ظنّا، نون مشدد پر بھی غنہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ قولا بلیغا، قولا بلیغا، اب یہاں سے تنوین شروع ہو رہی ہے، تنوین کے بعد با آیا، آپ نے تنوین میں جو نون ساکن کی آواز ہے اس کو میم میں بدل کے آپ نے غنہ کیا یعنی اقلاب کیا۔ خبیرا بصیرا، خبیرا بصیرا، خبیرن تھا یعنی راد ہوتا اور رن نون کی آواز تھی نا، اس کو آپ نے میم میں بدل کے اقلاب کیا، کیوں؟ کیونکہ آگے با آ گیا۔ جنات بربوۃ، جنات بربوۃ، یہاں بھی دیکھیں تنوین کے بعد با آیا، آپ نے یہاں بھی اقلاب کرنا ہے۔ کرام بررۃ، کرام بررۃ، حل بہذا، حل بہذا، صم بکم۔ صم بکم۔ لیں جی سبق نمبر 14 آپ کا ادغام اور اقلاب کا مکمل ہوا، کل اگلا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ رب العالمین قرآن کریم پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، آمین۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی امت مسلمہ کی بخشش فرما، وطن عزیز کی عالم اسلام کی خیر فرما، ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ